الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت مشہور آیت ہے اور یہ آیت اکثر گھروں کی اصلاح اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، اور یہ آیت بار بار ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے اپنے گھر کی اصلاح کے تعلق سے، اپنی بیوی کی اصلاح ہو، چاہے اپنے بچوں کی اصلاح ہو، اپنی بیٹی کی اصلاح ہو، اس حوالے سے ہمیشہ یہ آیت ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے۔ کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے تربیت کرنے میں یا اصلاح کرنے میں اپنے گھر کی، اور آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے جیسے ایک انسان بچاتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اتنی فکر ہوتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، کہیں آگ لگ جائے، گھر میں آگ لگ جائے تو ایک آدمی کتنا تیزی سے بھاگتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، کتنا تیز آدمی بھاگتا ہے، اور بھاگ کر کے جا کر کے پہلی اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچا لے، اپنی بیوی کو نکال لے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سامان جلنے دیتا ہے لیکن بچوں کو بچا لیتا ہے، اپنی بیوی کو بچاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت کے معاملے میں وہی آدمی بھول جاتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً نمازی ہیں، دیندار ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیوی نمازی ہے کہ نہیں ہے، میرا بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ جاب پر جا رہا ہے تو وہاں نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھار لیکن یہ روزانہ روٹین بننا چاہیے۔ جیسے ہم روزانہ پابندی سے اپنے اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہم کو اپنے گھر پہ فون لگا کے پوچھنا چاہیے، نماز ہوئی؟ بیوی سے پوچھنا چاہیے نماز ہو گئی عصر کی یا ظہر کی نماز، جب جو بھی ٹائم نماز کا ہو آپ پوچھیں، اپنی بیوی سے پوچھیں۔ آپ گھر پہنچ گئے آپ پوچھیں، گھر پہ نہیں ہے تو فون کر کے پوچھیں، بیٹے سے پوچھیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آپ دشمنی، لیکن کم سے کم پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ بھئی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیٹے سے پوچھ سکتے ہیں نماز ہو گئی عصر کی؟ بھئی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عصر کے تعلق سے، جس نے عصر کی نماز ضائع کر دیا اس کا مال اور اس کی اولاد سب برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز جس نے چھوڑ دیا اس کا مال بھی، اس کی اولاد برباد ہو۔ ہم کو اتنی فکر، جیسے دنیا کے معاملے میں آگ کے بارے میں اتنی فکر ہے کہ آگ میں میرا بچہ نہ جائے، ایسے اگر میرا بیٹا، میری بیوی اگر عصر کی نماز ضائع کر رہے ہیں اور ہم کو فکر نہیں ہے، اس کی نماز پڑھا نہیں پڑھا کوئی فکر نہیں ہے، اتنی لاپرواہی نماز کے تعلق سے ہوتی ہے اور دوسری عبادتوں کے بارے میں بھی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو قرآن کی آیت ہے نا، بار بار ہم سنتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنی بیوی بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو۔ ایک سوال آیا کہ بھئی جو ہے بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کو بار بار بولتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، شوہر سمجھاتا نماز نہیں پڑھتی ہے، تو کیا کریں؟ بھئی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر یقیناً جو ہے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی عورت نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اب ایک سوال کہ بھئی ایسا شخص اس عورت کے ساتھ کیا کرے؟ کیا خلا لے لے، طلاق لے لے؟ جو عورت جو ہے سارا کچھ سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، سب کچھ ڈانٹنے کے بعد، ساری نصیحت کرنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو کیا کرے؟ ظاہر ہے بہرحال اس ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی سمجھانے کے بعد، ساری کوششوں کے بعد اس کو اختیار ہے کہ ساتھ میں رہے یا نہ رہے، کیونکہ ساری کوشش اس نے کر لیا۔ لیکن یہ کہ یہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فکر کرتے ہی نہیں۔ کم سے کم ایک آدمی کی تو فکر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نمازی بنانے کے لیے اس کی فکر ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کبھی اپنی بیوی سے نہیں پوچھتے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، کبھی نہیں پوچھتے ہیں۔ آدمی فجر میں اٹھ کے جاتا ہے اپنے گھر سے، نکل کے دروازہ کھول کے جاتا ہے، صاف پڑے ہوئے ہیں گھر میں، بیوی پڑی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، بچی سوئی ہوئی ہے، جگاتا ہی نہیں ہے، سب کو جگا کر کے اٹھانا۔ ہو یہ بہت یعنی یاد رکھیں کہ یہ ہم اس سے صرف نجات نہیں پائیں گے کہ میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں۔ اگر میرے گھر میں اس طرح سے پورا سب گھر سویا ہوا ہے، ایک قبرستان ہے گھر، وہ پھر قبرستان ہے۔
اس لیے بہت بہت ضروری ہے روزانہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں فکر مند ہونا کہ کب موت آ جائے، کب فرشتہ آئے اٹھا کے لے کے جائے، آپ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی بچوں کو دیندار نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا اور نہیں کہا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ ذمہ دار تھے کیوں نہیں بتائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے روزانہ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جن کی بیوی کو بھی مطلب صحیح ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھنا۔ کبھی ہم لے کے بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی لے کے بیٹھتے نہیں کہ ذرا سناؤ سورہ فاتحہ، ذرا التحیات سناؤ۔ کبھی ہم بیوی سے پوچھتے ہیں ذرا التحیات سناؤ، ذرا درود سناؤ۔ آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے پوچھے ہوں کہ ذرا درود سناؤ، دیکھا سنتا ہوں درود، یا درود ابراہیم سناؤ۔ ہم میں سے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی کو روزانہ کم سے کم کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو نماز مجھ کو معلوم ہے، جو دعائیں مجھ کو معلوم، اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ نہیں پوچھتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد ہم اذکار کر لیتے ہیں، سارے جو بھی اذکار ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اذکار ہوئے کہ نہیں ہوئے، آج صبح اٹھے دعا پڑھے کہ نہیں پڑھے، نہیں پوچھتے ہیں۔ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے ہیں۔ یقین مانیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ دیندار ہونا تو روزانہ اس کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ ہر لمحہ آپ گھر میں انٹری کریں، آپ دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، ایسے گھر میں جب بھی ہمارے گھر میں کوئی آئے ہم اس کو پوچھیں، دعا پڑھ لیا آپ نے، کھانا کھا رہا ہے، ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، ہم پوچھیں آپ کی دعا ہو گئی، آپ نے بسم اللہ کیا، تم نے بیٹی ہے بیٹا ہے، کم سے کم پوچھیں۔ بار بار پوچھنے سے، بار بار یاد دلانے سے ذہن میں وہ جو ہے تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ روزانہ اپنے گھر کی اصلاح کے تعلق سے ہمیں روزانہ فکر مند ہونا پڑے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے کہ گھر کی اصلاح کرنا ہے، تو بیوی کو 1 دن 2 دن پوچھے گا، بچوں کو 1-2 دن، اس کے بعد پھر ختم۔ 2-4 دن کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہمارا روٹین بننا چاہیے اپنے گھر میں، نماز کے تعلق سے، پوچھنے کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ ہمارا بیٹا کہیں جاب پر ہے، کام میں ہے، آفس میں ہے، کام پہ، پوچھیں بیٹا، گھر میں آنے کے بعد پوچھیں آج بیٹا 5 نماز ہوئی، آج جتنا باہر تھے 4 نمازیں، 3 نماز جو باہر تھے ہوئی کہ نہیں ہوئی، جماعت سے پڑھے، اور اگر کبھی کمی ہو جائے بولیں بیٹا نہیں، ہاں آئندہ ایسا نہیں کرنا، کوشش کر کے جماعت سے پڑھنے کا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں رہے گی۔ جب تک وہ نماز پابندی سے پڑھتا رہے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں آپ کے ثواب آتا رہے گا، کیونکہ آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ نمازی بنا ہے۔ آپ کی بیوی اگر جو ہے پابندی سے نماز پڑھنے لگی تو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا ہاتھ رہا ہے اس کی اصلاح کرنے میں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنے لوگ دنیا میں بہت زیادہ نیک عمل نہیں کر پائے، لیکن دوسروں کی نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا رہے گا اور قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی تربیت کیا تھا۔ تو بہرحال یہ گزارش ہے کہ جیسے ہم نیک ہیں، دیندار ہیں، ایسے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے فکر مند ہوں روزانہ، اور ان کو نیک بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔